اور بڑائی ہے اور اتنی اونچائی ہے کہ انسان کی طاقت وہاں پہنچ نہیں سکتی، جس کا معارضہ کرنے سے، جس کا مقابلہ کرنے سے انسان کی طاقت عاجز ہے، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک، قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے۔ ہزاروں کروڑوں لوگ آئے، اس کو پڑھا، سیکھا، سنا، سنایا، اس کی باریکیوں پہ غور کیا، سیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، دارمی کے اندر بھی ہے، فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے جو عجائب ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یفنی عجائبہ، بعض روایات کے اندر ہے کہ اس کے عجائب کبھی فنا نہیں ہوں، اور ولا یشبع منہ العلماء، علماء سے سیر نہیں ہوں گی، اور زیادہ پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا ہے، جتنا پڑھو گے، قاری صاحب اگر پورے تلاوت کرتے رہتے تھوڑی تھوڑی سی جگہ سے، بالکل جو ہے کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ لے لیا، کہ انسان سنتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح جو ہے انسان کو سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ ایک تو اس کا ظاہری حسن ہے، دوسرا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت رکھی ہے، ھدی للمتقین ہے، اس کے اندر ہدایت پوشیدہ رکھی ہے قیامت تک کے لیے۔ اسی روایت کے آخر میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اس کے علاوہ کسی اور طریقے میں ہدایت کو تلاش کرے گا، اللہ اس کو گمراہ کرے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو اس کو پڑھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا وہ ضرور ہدایت پائے گا۔ ہدایت کا واحد ذریعہ اور واحد نصاب، واحد کسوٹی جو کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا اٹھ کے مجھے کہ نہیں مفتی صاحب یہ بات غلط ہے کہ آپ نے بتایا کتاب اللہ ہدایت ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ کوئی دوسرے مذہب کا بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں اس کو کہوں گا پڑھ، جب وہ پڑھے گا تو وہ خود ہی مسلمان ہو جائے گا۔ جو اس کو پڑھتا ہے، آپ دیکھتے ہو آج کل جو ہے پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے، بلکہ ایک گھر کی طرح ہے۔ آپ موبائل کھولتے ہو، وہاں پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے آتے، فلاں آدمی نے قرآن پاک پر اعتراض کرنے کے لیے جو ہے قرآن پاک کو کھولا، اس کو پڑھا، حالانکہ اس کو عربی پڑھنی نہیں آتی، اس نے انگلش ٹرانسلیشن اس کا جو کیا ہوا ہے ترجمہ وہ پڑھا، اس کو پڑھ کر وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اللہ نے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے، کتاب اللہ کے اندر ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی۔ یہ جس طرح معجزہ تھا اس وقت جب اس کو عمرو بن طفیل نے سنا تھا، بہت بڑا سردار تھا، وہ جب آیا تھا دوست سے اور لوگوں نے اس کو کہا، باہر جا کر اس سے ملاقات کی، کہا کہ دیکھو یہاں پر ایک بہت خطرناک جادوگر آدمی آیا ہے، وہ جس سے جو ہے کلام کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے تو وہ اس کا مسحور ہو جاتا ہے، وہ اس کو جادو ہو جاتا ہے، اس لیے آپ جو ہے اس کے کلام کو سننا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس دی، میں سنوں گا ہی نہیں۔ جب اس نے دیکھا ایک آدمی رات کے وقت جو ہے ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے، پھر اس کو خیال آیا میں عقل مند آدمی ہوں، میں نے بڑے بڑے کاہنوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے جن کو جادو ہے ان کو دیکھا ہے، ذرا میں سنوں تو صحیح یہ ہے کیا کلام۔
کلام کو سنا تو وہ جو ہے اسی کے ہو کے رہ گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے، ارادہ کر کے آئے تھے کہ نہیں سننا ہے۔ جو اثر اس دن تھا قرآن میں وہی اثر آج بھی ہے قرآن میں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اللہ اس وقت ہدایت دینے والے تھے وہی اللہ تعالیٰ آپ آج بھی اپنی اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ موجود رہیں گے۔ کمی ہے ہمارے اندر، کمی ہے۔ اگر ہمیں اس سے ہدایت ملتی ہوئی نظر نہیں آتی، اگر ہمیں اس سے کوئی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو پھر جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ کمی ہمارے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، ان مثلی ومثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی، میری مثال اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال کغیث کثیر، بہت زیادہ بارش کی ہے۔ فرمایا بارش جو ہے ہر جگہ برستی ہے، لیکن زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ زمین ہوتی ہے طیبۃ، پاک ہوتی ہے، بہترین زمین ہوتی ہے، تنبت الکلأ والعشب الکثیر، جو بہت زیادہ گھاس اگاتی ہے، بہت زیادہ غلہ جات، ہر طرح کے میوے، اور ہم دیکھتے ہیں زمینوں کے اندر باغات، کھیت کھلیان، ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسری وہ زمین ہوتی ہے جو پانی کو جمع کر لیتی ہے، تمسک الماء، جو پانی کو جمع کر لیتی ہے، فینفع الناس بھی، لوگ اس سے جو ہے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور والاخری، اور ایک اور قسم ہے زمین کی قیعان، لا تمسک الماء ولا تنبت الکلأ، جو نہ پانی جمع کرتی ہے اور نہ کوئی گھاس بھوس اگاتی ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے میری اور ان آدمیوں کی جو اس قرآن پاک کو سنتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو اپنے دل کے اندر اگاتے ہیں، اتارتے ہیں، تو یہ اس سے جو ہے بہترین پھل فروٹ اگتے ہیں اس سے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان اور اسلام کی مثال دیتے ہوئے کہ ایمان وہ چیز ہے جو اسلام بن کے جو ہے پھل کی طرح نمایاں نظر آئے۔ ایمان دل میں ہوگا، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکلے گا، اس کی زبان سے کبھی گالی نہیں نکلے گی، کبھی کسی کو برا نہیں نکلے گا، جو جس سے برا سنے گا اس کو جواب برائی میں نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر ایمان ہے، جڑیں ایمان کی اس کے دل کے اندر پیوستہ ہیں، اور اس سے اعضاء سے اسلام پھوٹ رہا ہے۔ اسلام ہے یہ۔ اگر اس سے گالیاں نکل رہی ہیں، اس کو تکلیف، ہمسائے کو تکلیف، پڑوسی کو تکلیف، ماں باپ کو تکلیف، بیٹوں کو تکلیف، ہر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے، تو گویا کہ اس کے دل کے اندر وہ ایمان پیوستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا پھل جو ہے وہ تو اسلام ہے۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری عبادات کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جیسے ابھی آپ اظہر کے بعد مفتی صاحب کا سن رہے تھے، یہ سارا جو ہے جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ اسلام کہلاتا ہے۔ ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے، ایمان اندر دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور فرمایا اسلام وہ معتبر ہے جو رچ رچ کر ایمان بنتا چلا جائے، جتنا انسان زیادہ کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا، اللہ پر یقین جو ہے بڑھتا جائے گا۔ صرف اعمال کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا انسان کے لیے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے اصل قبولیت ہے، صحیح فرمایا نہیں، یہ قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احادیث کے اندر بیان فرمایا، بہت ساری احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ صرف اعمال کا وجود میں آ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ الاعمال لا يستوجب الثواب، کہ اعمال جو ہے اس پر ثواب مرتب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھی اس پر ہمیں ضرور ثواب ملے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔
ضروری نہیں ہے ہمیں ثواب ملے. اعمال کر لیے ہم نے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا چیز ضروری ہے؟ ضروری یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر قبولیت ہو. اور فرمایا واللہ یعلم من یجاہد فی، اور ایک جگہ فرمایا واللہ یعلم من یکلم فی سبیل اللہ. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو اللہ کے راستے میں تکلیف ہو رہی ہے، کون اللہ کے راستے میں کوشش کر رہا ہے، کون اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے. یہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو ہم خود اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں، خود اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں. ہم یہ جو اعمال کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بہت بہترین عنوان جو ہے اس مجلس کا ہے کہ فکر آخرت. فکر آخرت کا مطلب ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید الآخرۃ فلیتزہد، جو آخرت چاہتا ہے تو وہ زہد اختیار کرے. ومن یرید الدنیا فلیتجر، اور جو دنیا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ تجارت کرے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا جو دنیا چاہتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. کیا تعلیم ہے اللہ کی؟ اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بھی چاہو، ممانعت نہیں ہے، لیکن مقدم آخرت ہونا چاہیے، ہماری ترجیح آخرت ہونی چاہیے. تو فرمائے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک کو بنایا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اس زمین کو اس لائق بنانا ہے کہ اس کے اندر اس کی جڑیں پیوست ہو جائیں، اس کا اثر جو ہے وہ آ جائے. وہ کیسے آئے گا؟ وہ فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انسان جو ہے یلعن الشیطان فی علانیتہ، شیطان کو ملامت کرتا ہے انسان، شیطان کو لعن طعن کرتا رہتا ہے انسان علانیت میں. میں اس وقت بول رہا ہوں، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کی پیروی کرنی ہے، بول رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ کے یہاں. اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اگر میرا یہ کہنا ظاہر میں میرے باطن کے مطابق نہیں ہے تو فرمایا وَيُطِيعُهُ فِي بَاطِنِهِ، اور اکیلے میں جب ہوتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے. کس کی؟ شیطان کی. اعلانیہ شیطان کو انسان جو ہے مردود کہتا ہے اور برا بلا کہتا ہے، دوسرے کو کہتے ہیں یہ شیطان کا پیروکار ہے. اس کا اعتبار نہیں ہے. بہت بڑی بڑی لمبی تقریر کر لے انسان شیطان کے خلاف اور بڑی دشمنی ظاہر کرے شیطان کے خلاف، لیکن اعتبار اس کا ہے کہ جب یہ اکیلے میں ہوتا ہے، جب یہ انفرادی ہوتا ہے، شیطان اور یہ ہوتا ہے، یا اس کا اللہ اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اس کا نفس ہوتا ہے ساتھ میں، اس وقت کا اعتبار ہے. اس وقت کا اعتبار ہے. اصل اعتبار اس وقت کا ہے کہ وہ وقت انسان دیکھے کیا میں اس وقت آخرت والا ہوتا ہوں یا نہیں، کیا میں وہ آخرت کی تیاری میں ہوں یا نہیں. اس وقت انسان سوچے، ہر ایک انسان یہ سوچے کیا میں آخرت کے لیے جی رہا ہوں یا دنیا کے لیے جی رہا ہوں. فکر آخرت جو عنوان ہے آپ کی مجلس کا بہترین عنوان ہے ماشاءاللہ. مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے سنا کہ فکر آخرت ایک عنوان ہے، ایک کوشش ہے ان علماء کرام کی ماشاءاللہ. بہت اچھا عنوان ہے. ایسی مجالس جو ہر جگہ ہونی چاہیے. مجھے جب انہوں نے کہا پہلی مجھے یہ خیال آیا مجھے اپنے علاقے میں بھی ایسا ہونا چاہیے. اس عنوان کے تحت مجالس تو ہوتی، لیکن اس عنوان کے تحت کبھی تو انسان کو خیال آئے گا کہ میں جس مجلس میں جا رہا ہوں کس لیے جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. فکر آخرت. فکر آخرت جب اس کو دہرائے گا انسان، اس کا مراقبہ کرے گا، اس پر سوچے گا. فکر آخرت. ایک تو میں مجلس میں جاتا ہوں ظاہری طور پر فکر آخرت کے لیے، اس کا قبولیت نہ قبولیت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا میں حقیقت میں عند اللہ بھی فکر آخرت ہی کے لیے جا رہا ہوں؟ کیا میں اس کام میں لگا ہوا ہوں؟ میری جو دوسری زندگی ہے
اس میں فکر آخرت میں لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا ہوں؟ اگر میں لگا ہوا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر انسان کو خوف ہوتا ہے، پھر انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہوں۔ پھر انسان کو ڈر لگتا ہے، جس کو فکر آخرت ہوتی ہے اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ اگر ہمیں بھی کبھی ڈر لگتا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کبھی ڈر نہیں لگتا، فرمایا لا یخاف النفاق الا منافق اور ولا یامن منہ الا منافق ولا یخاف الا مومن، کہ نفاق سے مامون مطمئن، نفاق سے منافق ہونے سے مطمئن نہیں ہوگا مگر منافق، اور اس کا خوف کسی کو لائق نہیں ہوگا مگر مومن کو۔ جو مومن ہوگا اس کو ڈر لگے گی، وہ ڈرے گا، وہ سوچے گا کہیں میں ظاہر میں تو عالم صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، نمازی صاحب ہوں، مسجد میں جانے والا ہوں، اذان دینے والا ہوں، داڑھی رکھے ہوئے ہوں، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، میں مدرسے کے ساتھ لگا ہوا ہوں، کسی بھی طریقے سے میں دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، ظاہری میرا تعارف یہ ہے، لیکن کیا میری اندرون بھی ایسا ہی ہے؟ میری حقیقت بھی یہی ہے؟ تو یہ دوسرا نہیں بتا سکتا، اس کا آپ دوسرے سے فتویٰ نہیں لے سکتے، اس کا فتویٰ آپ خود اپنے دل سے لوگے۔ اس کے لیے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے اس بارے میں پوچھو، اپنے دل سے پوچھو کیا میں منافق تو نہیں ہوں؟ آپ ابھی وہ بچہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو ان کا جو ہے تو مشہور واقعہ ہے، اس طرح بہت سارے صحابہ کا آتا ہے کہ ان کو خوف ہوتا تھا اپنی جگہ، کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ خوشخبری دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے آپ کا گھر دیکھا، بخاری شریف کے اندر روایت، میں نے آپ کا گھر دیکھا جنت کے اندر، وہاں باہر ایک حور جو ہے وضو کر رہی تھی، میں قریب نہیں گیا، آپ کی غیرت کو جو ہے یہ خیال آیا آپ کی غیرت کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کروں گا، آپ کے بارے میں مجھے غیرت آئے گی کہ میرے گھر میں کیوں گئے یا ادھر کیوں گئے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یعنی جن کو یہ خوشخبری دے دی کہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنا ہوا ہے، اور آپ کو یہ کہہ دیا کہ عمر فل جنہ، جنت کی خوشخبری دی، یہ کہہ دیا جس راستے سے چلیں گے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ کہہ دیں گے جہاں عمر چلے گا وہاں حق چلے گا، لیکن اس کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں ہے منافقین کی اس فہرست میں جو علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا حضرت حنظلہ سے تو انہوں نے کہا یہ حالت تو میری بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوتے ہماری ایک حالت ہوتی ہے، لیکن وہاں سے جب ہم اللہ گھر جاتے ہماری حالت دوسری ہوتی ہے۔ یہ حالت کا بدلنا، کبھی بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، کبھی جو ہے دنیا کے اندر لگ جانا، اہل و عیال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، یہ تو بدل گئی حالت، کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے۔ ان کو خوف ہوتا تھا، کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ دل میں ایمان تھا، دل کے اندر ایمان تھا، وہ زمین تھی جس کے اندر یہ قرآن کی بارش ہوتی تھی، جس سے یہ پھل نکلتا تھا، اگتا تھا۔ آج ہمیں خوف کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں اگر وہ علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ چار چیزیں ایسی ہیں، چار علامتیں ہیں جس کے اندر یہ پائی جائیں گے وہ پیور منافق ہے، پکا منافق ہے، اس کے اندر نفاق کا کوئی جو ہے کمی، پیور ہے، ہم کہتے ہیں نا پیور چیز ہے، وہ پیور ہے اور خالص منافق ہے۔ کیا ہے؟ اذا تؤمن خانہ، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ كَذِبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔
آج دیکھو، ادھر نہیں دیکھو بلکہ اپنے آپ کو دیکھو، میں کبھی جھوٹ بولتا ہوں یا نہیں؟ یہ دوسرے سے نہیں پوچھ، میں اپنے کو سوچوں میں جھوٹ بولتا ہوں یا نہیں؟ کبھی جو ہے میرے زبان سے جھوٹ نکلتا ہے یا نہیں؟ اگر نکلتا ہے تو صحیح ترین روایت، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر، باقی کتابوں کے اندر روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ مجھے خوف کیوں نہیں ہوتا؟ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے ڈر نہیں لگتا ہے۔ میرے پاس امانت آتی ہے، میں خیانت کرتا ہوں، پھر بھی جو ہے مجھے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اور اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ کل دوں گا، کل وہ کل آتا ہی نہیں کبھی، کل آؤں گا وہ کل آتا ہی نہیں کبھی۔ نہیں، ایسا وعدہ کرو ہی نہیں جس کے اندر جو ہے وعدہ خلافی ہونے کا اندیشہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں کل پوری کوشش کروں گا، کل پوری کوشش کروں گا، ایسا کہو۔ کل میں ضرور کروں گا یہ کام، نہیں ایسا نہ کہو، یہ وعدہ ہو گیا۔ اب اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو آپ جو ہے کہاں چلے گئے؟ منافق۔ اور منافقین کے بارے میں آپ جانتے ہیں قرآن نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب کے نیچے طبقے میں ہوگا منافق، سب سے نیچے طبقے میں منافق ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو تو نمازی بھی سمجھتے، سارا کچھ سمجھتے، لیکن ہمارے اندر نفاق کی علامت ہے، یہ بیماری ہے۔ اس بیماری کو ہمیں نکالنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ عیب ہے بھائی کیا کریں، یہ تو میں تو جھوٹ بولتا ہوں، میرے اندر یہ عیب ہے، میں کیا کروں؟ نہیں، کرنا ہے۔ مجھے عادت ڈالنی ہے کہ نہیں، میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں۔ آج دن میں اپنی پوری زبان کی جو ہے حفاظت کروں گا۔ آج میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ جب میں فکر آخرت کی مجلس میں جاتا ہوں، جب میں اس کے لیے کر رہا ہوں آخرت کی، میں نے ایک چیپٹر یہ بھی میں نے کھولا ہے، یا ایک شعبہ میں نے یہ بھی کھولا ہے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ میں یہ کام کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، کھیتی بھی ہے، گائے بھی رکھی ہے، بھیڑ بھی ہے، بکری بھی ہے، بچے بھی ہیں، وہ ان کو پڑھائی بھی کراتا ہوں۔ یہ کراتا ہے نا، یہ تو ساری دنیا ہے۔ ایک آپ نے ایک اور شعبہ آج کھولا ہے، کس کا؟ فکر آخرت کا۔ بہترین شعبہ ہے کہ آپ فکر آخرت کا کام بھی کر رہے ہو، لیکن فکر آخرت کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے آپ کتنا عمل کر لو گے، کتنا عمل کرو گے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ کے راستے میں آپ ختم بھی ہو جاؤ، لیکن اگر آپ کے اندر نفاق ہوگا تو آپ جو ہے جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ آپ نے بخاری شریف کی روایت سنی ہوگی، احد کے موقع پہ یا خیبر کے موقع پہ، اس میں روایت شارحین جو ہے مختلف دونوں قول کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، قزام نام اس کا لکھا ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قزام وہ جو ہے بہت زبردست لڑ رہا ہے، زبردست طریقے سے لڑ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ما اجزا فلان، ما اجزا عاد مال اجزا فلان اليوم، جتنا آج فلاں نے جو ہے اجر لیا ہے اور جتنی جرأت اس نے دکھائی ہے کسی اور نے نہیں دکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، ہوا فی النار۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی روح کانپ گئی، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ اتنی زبردست لڑنے والا، روایت کے اندر آتا ہے وَلَا يَتْرُكُ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهُ، کوئی آدمی کسی آدمی کو وہ نہیں چھوڑتا، جس کو پاتا اس کو مار دیتا، قتل کر دیتا راستے کے، اللہ کے راستے کے اندر۔ تو صحابہ پریشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ انا لکم، میں تمہاری طرف سے کفایت کرتا ہوں، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ وہ جو ہے فرمایا میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ وَإِذَا وَقَفَ وَقَفْتُ مَعَهُ، جب وہ کہیں ٹھہر جاتا میں بھی ٹھہرتا۔ وَإِذَا سَعَى سَعَيْتُ مَعَهُ، جب وہ دوڑتا میں بھی دوڑتا، جب وہ لڑتا تو میں بھی ساتھ میں رہتا۔ میرا اور کوئی کام نہیں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ آدمی کر کیا رہا ہے۔ لڑتے مارتے ادھر کسی کو نہیں چھوڑتا ہے وہ،
اور کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کو زخم لگا. زخم جب لگا اس کو، اس نے اپنی تلوار کو نیچے رکھا اور اپنے ثم تحامل علیہ، پھر اپنے آپ کو اوپر گرایا، وقتل نفسہ، اپنے آپ کو قتل کر دیا، خودکشی کر دیا، جس کے بارے میں صحابہ یہ کہتے، بخاری کے اندر روایت ہے، مختلف طرق سے مختلف جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا دوسری کتاب میں. تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا. وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وما ذاک، یہ کیا، ایسا کیوں، آپ تو مسلمان ہو، یہ کیا؟ فرمایا وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ایسے ایسے فرمایا تھا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا. دیکھو اللہ کے راستے میں جو ہے اس نے اپنی جان نچھاور کر دی. جان سے بڑھ کر کچھ نہیں. مال کوئی دیتا ہے 10,000 20,000 لاکھ کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، کہتے کتنا ایمان والا ہے، کتنا ایمان والا ہے. لیکن جو جان ہی دے دے اللہ کے راستے میں، ختم ہو جائے، تو اس کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا یہ آگ میں گیا. تو عمل سے انسان صرف عمل کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا. نفاق تھا اس کے اندر، منافق تھا، یہ ایمان قبول اس طرح نہیں کیا تھا. اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت قتادہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے جو ہے ان سے کہا ہنی اللہ کا، جب وہ لڑ رہے تھے، فرمایا ما اقاتل فی الدین، میں دین کے لیے نہیں لڑ رہا، انما اقاتل للحسب، میں اپنے حسب اور نسب کے لیے لڑ رہا، میں حسب نسب